أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، ماہ محرم الحرام جو کہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کہ جس کا نام محرم رکھا گیا، محرم کا معنی جس کو حرمت دی گئی، جس کو عزت دی گئی، جس کو فضیلت دی گئی، تو نام سے ہی ماہ محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم الحرام کو جو فضیلت اور مقام نصیب فرمایا ہے، وہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا، کہ مہینوں کی گنتی اور مہینوں کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اسی وقت سے یہ 12 مہینے بھی اللہ نے پیدا فرمائے، اور اسی وقت سے ان 4 مہینوں کو اللہ نے فضیلت بھی عطا فرمائی، جو 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ان 4 کے اندر ماہ محرم الحرام، اور بالخصوص ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، کہ جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاشور کا لفظ عشر سے نکلا ہے، اور عشر کا معنی بھی ہے 10۔ تو یوم عاشورہ جو مشہور ہے اور بڑی فضیلت والا دن ہے، بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔
اور روز اول سے ہی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور فضیلت عطا فرما رکھی. مورخین نے اس حوالے سے چند تاریخی واقعات لکھے ہیں کہ جو 10 محرم الحرام کو پیش آئے اور جن واقعات کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ خصوصیت کا حامل یہ دن ہے. کیونکہ ماہ محرم ہمارے معاشرے کے اندر بھی آتا ہے، عاشورہ کا دن ہمارے معاشرے کے اندر بھی آتا ہے، 10 محرم الحرام ہمارے معاشرے کے اندر بھی آتا ہے. البتہ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری سوچ کے اندر اس حوالے سے ایک محدود تصور ہے، ایک مخصوص نظریہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کی جو عظمت تھی، جو فضیلت تھی، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کے دن کی جو اہمیت تھی اور جو اس کا تاریخی پس منظر تھا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہا. کیونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیا بن گیا کہ ماہ محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے ساتھ نسبت ہے، ماہ محرم الحرام کو حضرت حسین کے ساتھ نسبت ہے. پھر 10 محرم الحرام کو چونکہ نواسہ رسول کی شہادت ہوئی، لہذا اس وجہ سے یہ مہینہ بھی افضل ہے، یا وہ 10 دن تاریخ بھی بڑی مشہور ہے. تو یہ ہمارے نظریات بھی جو غلط ہیں، جو درست نہیں ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں کہ یہ عاشورہ کا دن اس وقت سے محترم ہے کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت سے ہی اللہ نے اس مہینے کو اور اس دن کو ایک عظمت عطا فرما دی تھی. اور ایسے ہی اس دنیا کا جو آخری دن ہوگا، اس کائنات کا آخری دن وہ بھی 10 محرم ہوگا. لیکن اس کو مختلف توجیہات کے ذریعے اور مختلف تعبیرات کے ذریعے واقعہ کربلا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑ کر اس کے تصور کو بالکل محدود کر دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جانشین حیدر کرار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. کوئی شک نہیں. آپ کو کرب و بلا کے اندر دھوکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا. آپ کے خاندان کو وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ حقائق اپنی جگہ مسلم. اللہ شہدائے کربلا کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے. لیکن یہ دن اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 محرم کے اندر واقعہ شہادت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مقام ملا ہے. اس دن کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تھوڑا معاملہ اس کا برعکس کر دیا کہ محرم کو فضیلت ملی یا 10 محرم کو جو مقام ملا وہ شہادت حسین کی وجہ سے ملا. یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے اگر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ملا تو 10 محرم کی وجہ سے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اس مبارک دن جو کہ تاریخی دن اور اس کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا. اگر نہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح قلم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو مہینہ محرم کا تاریخ نص تھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے آدم علیہ السلام کی توبہ کو جو قبول فرمایا، اس وقت بھی عاشورہ کا دن 10 محرم کی تاریخ تھی. آگے چلیے نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل فرمایا سیلاب کا، جس دن وہ سیلاب ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کو مچھلی کے پیٹ
جب نکالا گیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. قوم یونس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی کہ جب عذاب ان کے سروں پر منڈلانے لگا، وہ واحد قوم کہ جس پر عذاب آ کر ٹل گیا، اس کے علاوہ کسی قوم پر جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا تو وہ عذاب پہ ٹلا نہیں تھا، سوائے الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اپنی گناہوں کی اللہ کی حضور معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تب بھی 10 محرم کا دن تھا. یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے عزیز مصر بنایا، اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آگے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کی نجات کا دن، فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کہ جس کے بارے میں احادیث کے اندر صراحت موجود ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات عطا فرمائی. تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. روئے زمین پر جو پہلی رحمت کی بارش برسی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کائنات کی بساط کو لپیٹنا چاہیں گے، جب اللہ کی طرف سے قیامت آنے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا ہوگا. یعنی پورا تاریخی تسلسل ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہ بڑے بڑے اور عظیم واقعات پیش آئے. تو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اعزاز عطا فرمایا ہے. اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخی حیثیت عطا فرمائی ہے. اب ماہ محرم میں یا 10 محرم الحرام میں میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ بعض کام تو وہ ہے کہ جو میں اپنے ذہن کے مطابق سوچوں گا، پھر اگر سمجھ میں آیا کہ یہ اچھا ہے تو میں کر لوں گا، اور اگر میرے ذہن میں نہ آیا یا میرے ذہن نے اس کو اچھا نہ سمجھا تو میں اس کو ترک کر دوں گا. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے معبود پیغمبر کی سنت اور طریقہ کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے. کیونکہ میں اور آپ پابند ہیں شریعت کے، میں اور آپ ہر عمل کے کرنے میں احکام شرعیت کے مکلف ہیں. کوئی بھی حکم، کوئی بھی کام کہ جس کو میں ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام جس کو میں سنت سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں، یا ہر وہ کام جس کو میں دین اور شریعت سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے پھر شریعت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، دین کی طرف جانا پڑے گا. شریعت اور دین کس چیز کا نام ہے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں کہ جہاں سے میں نے احکامات کو لینا ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، جب بھی میں نے کوئی کام کرنا ہے، ہر نیک عمل کی بنیادی طور پر اگر ملے گی تو قرآن سے. دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے کہ میں پھر قرآن کے بعد سنت کی طرف آؤں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی احادیث اور آپ کی سنت جو بھی ہے اس کے طرز عمل کو دیکھو کہ جب یہ ایام، جب یہ مہینے، جب یہ دن اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں آئے تو آپ نے ان دنوں کو کس طریقے سے گزارا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا، سنت نبویہ کیا تھی. یہ دوسرے نمبر پر. نمبر 3، اگر کوئی عمل ایسا ہے جو میں آج کے دور میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے قرآن کے اندر وضاحت سے نہیں ملا یا اللہ کے نبی کی سنت میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملا، تو تیسرے نمبر پر میں نے حضرات صحابہ کو بھی دیکھنا ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں یہ ایام آتے رہے، یہ ماہ و سال آتے رہے، ان کا طرز عمل ان ایام کے بارے میں کیا تھا. پھر آگے چل کر ہم نے اجماع امت ہے، پھر قیاس شرعی ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے دین اور شریعت پر عمل کے لیے لازمی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں اپنے لیے دین کی بنیاد کے طور پر پیش کر سکوں، یا جس کو میں اپنے لیے شریعت کی بنیاد کے طور پر پیش کر سکوں. اگر میرا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ، میرا کوئی بھی عمل کتاب اللہ کے مطابق ہے تو وہ سنت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ امر ربی ہے، وہی دین، وہی شریعت ہے. اگر میرا کوئی بھی عمل سنت نبوی کے مطابق ہے تو وہی دین ہے، وہی سنت ہے، وہی امر ربی بھی ہے اور امر پیغمبر بھی ہے. آگے حضرات صحابہ نے جو اعمال کیے امت میں رواج پا گئے، اگر میرا عمل
اللہ ہے. اگر کوئی چیز حجت ہے وہ پیغمبر کی سنت ہے. اگر کوئی چیز حجت ہے وہ صحابہ کا طرز عمل ہے. اگر کوئی چیز حجت ہے تو وہ انہی سے ثابت شدہ مسائل کا مجموعہ، ہم جس کو فقہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس کے بعد میرے بڑوں نے کیا کہا، میرے خاندان والوں نے کیا کیا، میرے آبا و اجداد کیا کرتے رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے، نہ اس پر شریعت کی بنیاد ہے. ہاں ہمارے آبا و اجداد میں اہل ایمان گزرے ہیں، دیندار گزرے ہیں، ان کے بھی اعمال موجود ہیں، لیکن ان کے بھی ہر عمل کو ہم نے انہی دلائل کے اوپر اور انہی شریعت کی بنیادوں پر رکھ کر دیکھنا ہے. اگر میرے بڑوں کا کوئی بھی عمل کتاب اللہ کے مطابق ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے طرز عمل کے مطابق ہے، ہمارے بڑوں آبا و اجداد کا عمل تو میری سرانخوں پر وہ میرے لیے بھی حجت ہے. لیکن اگر میرے بڑوں نے کوئی کام کیا کہ جس کی بنیاد قرآن میں نظر نہ آئی، جس کی بنیاد پیغمبر کی سنت میں نظر نہ آئی، جس کی بنیاد حضرات صحابہ کے طرز عمل میں نظر نہ آئی، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس عمل کو ترک کر دوں، اس عمل کو چھوڑ کر صحیح سنت شریعت اس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں. یہ بنیادی سی بات ہے، ایک اصولی بات. کیونکہ یا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں چاہیے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے. یہ آدھا پیپر آدھا بچے، آدھی قرآن کی مانی، آدھی سنت کی مانی، آدھی صحابہ کی مانی، آدھی آبا و اجداد کی مانی، آدھی اس کی مانی، آدھی اس کی مانی. یہ کوئی شریعت، یہ کوئی دین یا مزاج شریعت نہیں ہے، بلکہ اس پر تو قرآن نے بڑی سخت پابندی لگا کر ایک وعید ذکر کر دی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ تو وہ طرز عمل ہے کہ دین اور شریعت کی بعض باتوں کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو یہ کام کرے گا کہ آدھی شریعت کو لیا اور آدھی اپنی مرضی کو لے لیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں ذلیل کر دوں گا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا. تو گویا کہ قرآن ہمیں پابند کر رہا ہے شریعت کا، اس سے باہر مت نکلو، شریعت کی حدود سے باہر مت جاؤ. جو اللہ نے حدود مقرر فرما دیے اور حدود کے اندر رہ کر عمل کرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھتے رہو کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ایحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ بھی اللہ قرآن میں ان کی باتیں بھی ذکر کر رہا ہے کہ ایحسبون، کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو کتنا پیارا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنے خوبصورت اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حدت نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ شریعت کی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں، وہ شریعت کی بنیادوں سے ہٹے ہوئے ہیں. تو لہٰذا میرا ہر وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا جو شریعت کی بنیاد کے مطابق ہوگا، اور ہر وہ عمل جو شریعت کی بنیاد سے ہٹ گیا وہ کوئی بھی کرے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، مقبول نہیں ہے. بات کر رہا تھا ماہ محرم الحرام کی، تو ماہ محرم الحرام میں 3 کام ہم نے کرنے ہیں، 3 کام. پہلا کام دعا اور استغفار. ایک سال نکل گیا ہم سے، ایک اور اسلامی سال چلا گیا، اب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. اب پوری دنیا جمع ہو جائے 1444 کو واپس نہیں لا سکتی، وہ چلا گیا، وہ گزر گیا. جو لمحات گزر گئے، جو سال گزر گئے، جو مہینے گزر گئے، اب واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے. میں محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ 1444 کا سال ہمارا کیسا گزرا، اور یہ محاسبہ کیوں بنیاد پر کہ ہم نے کتنا بینک بیلنس بنایا 1444 میں، ہم نے کتنے مکان بنا لیے، ہماری جائیداد کو کتنی وسعت ملی، میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہوا، میرا سٹیٹس کتنا بلند ہوا، میرے روپے پیسے کی ریل پل کہاں تک پہنچی. کیا یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، جن کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے؟ نہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل تو کیا ہے کہ ہماری دینی زندگی، مذہبی زندگی، جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، یہ امانت جو اللہ نے واپس لینی ہے، یہ سانس امانت جو اللہ نے واپس لینی ہے، یہ زمین، یہ کائنات، یہ روپیہ پیسہ، یہ اولاد، جو کچھ مجھے ملا یہ میرے رب کی امانت ہے. تو میں یہ محاسبہ کروں کہ رب کی امانت میں میں نے کس حد تک دیانتداری سے کام کیا ہے، کتنا ہم نے دیانتداری کو دیکھا ہے. مثال کے طور پر نمازوں کا کتنا اہتمام رہا، 1444 میں نے کتنی مرتبہ قرآن ناظرہ ختم کیا اور کتنی مرتبہ میں نے ترجمے سے قرآن کو پورا پڑھا. میں نے
44 میں پیغمبر کی حدیث کی کون سی کتاب پڑھی جو میں نے مکمل کر لی؟ میں نے نبی کی سیرت پر کون سی کتاب پڑھی؟ میں نے صحابہ کی سیرت میں کیا پڑھا؟ ہر ایک اپنا محاسبہ کر لو. ہر ایک کے محاسبے میں کیا آئے گا؟ روپیہ پیسہ آ جائے گا، ملازمت کی حاضری آ جائے گی، دکانداری آ جائے گی، تجارت آ جائے گی، روپیہ پیسہ آ جائے گا، زمینوں کا حساب آئے گا، پلاٹوں کا حساب آئے گا، مکانوں کا حساب آئے گا، آٹا چینی گھی کا حساب تو آئے گا. اس محاسبے میں کہیں نہیں آئے گا کہ میں نے 1444 میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی قضا کر دی. یہ کہیں نہیں آئے گا کہ میں نے کتنے پارے ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں. یہ کہیں نہیں آئے گا کہ میں نے کتنی بار رب کے قرآن کو ختم کیا ہے. یہ کہیں نہیں آئے گا. یہ کون ہے؟ یہ قوم مسلمان جو دعوے دار ہیں اسلام کے، اور اسلام کی بنیاد سے اتنی ناواقفیت ہے کہ بنیاد کو بھی ہم نے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے. پھر کیا وجہ؟ جب دین ہاتھوں میں نہیں ہے. ظاہر ہے جس کو قرآن کا شغف اور ذوق اور شوق ہوگا تو لا محالہ وہ سیکھے گا بھی، اور جب سیکھے گا تو سمجھ آئے گی. جب سمجھ آئے گی تو اس کو اللہ کا دین بڑا صاف شفاف نظر آ جائے گا. اور جو قرآن کھولے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. تو پھر خرافات تو عام ہو جائیں گی، رسومات تو پھیل جائیں گی، بدعات کا رواج تو ہو جائے گا، لیکن پیغمبر کی سنت نظر نہیں آئے گی، اللہ کا دین نظر نہیں آئے گا، اور جو دین کا تقاضا ہے وہ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے پہلا کام دعا اور استغفار. استغفار کو اس بنیاد پر کہ زندگی اور اس کائنات کا ایک اور سال ختم ہو گیا، ہم اپنے انجام کے قریب ہو گئے، یہ کائنات بھی اپنے انجام کے قریب ہو گئی، لیکن ہم تیاری نہ کر سکے. ہم غفلت میں رہے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور دعا کریں جو سال آدھا آ چکا ہے اور شروع ہو چکا ہے، ابھی سے ارادہ کریں کہ کم از کم 5 مرتبہ تو قرآن نازلہ مکمل کر لیں. کوئی مشکل نہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے ترجمے سے ایک بار قرآن ہی پورا پڑھ لیں. اللہ کی توفیق دے ہم سب کو کہ جب اس طرف آئیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. پھر جو یہ خرافات ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری نہیں ہوگی. چلے وہ تو کرے، سمجھ میں آتا ہے. ہمارے اندر بھی یہ خرافات گھس چکی ہیں، ہمارے اندر بھی رچ بس چکی ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اصل دین ہے کیا. سارا معاملہ گڑ مڑ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. اب غلط اور صحیح کی پہچان مشکل ہو گئی. کیوں؟ میرے پاس معیار نہیں ہے. معیار ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اچھا ڈاکٹر جس سے میں نے علاج کرانا ہے وہاں پر میرا معیار ہے. ایک مکان بنانے کے لیے اچھے ٹھیکیدار کا انتخاب کرنا، اس کے لیے میرا معیار کام کرتا ہے. اگر میں نے کوئی کپڑے لینے ہیں اچھی دکان میرے معیار میں آتی ہے. اگر میں نے جوتے لینے ہیں ایک اچھی برانڈ میرے ذہن میں آتی ہے. دنیاوی اعتبارات سے ہمارے معیارات کام کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کے دین کی آتی ہے تو بس دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں، وہ کیا کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چل رہی ہے تم بھی چل پڑو. لیکن اپنے مکان اور دکان کے معاملے میں یہ نظریہ نہیں ہوتا. وہاں پر بڑی تحقیق ہوتی ہے، وہاں پر بڑی چان بٹک ہوتی ہے. اب اسی رویے نے ہم سے کیا کیا؟ ہمارا دین لے لیا. آج صحیح دین زندگیوں میں نہیں ہے. خرافات، وہ کہتے ہیں نا امت روایات میں کھو گئی. ہمارا معاملہ وہ ہے کہ ہم نے روایات کے اندر کھو کر اپنے اصل سے غافل ہو چکے ہیں. تو خیر گزارشیں کر رہا تھا کہ ہمارے محرم الحرام میں کرنے والے کام، ایک کام تو کیا ہے کہ دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2، اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں. یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا روزہ تم نے کیوں رکھا؟ یہود نے کہا 10 محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ہم شکرانے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انا اولا منکم من موسیٰ، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے لائق ہیں کہ تم تو موسیٰ کی مانتے نہیں ہو. پھر آپ نے مدینہ میں پیغام بھیجا جنہوں نے اب تک کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لیں، جو کچھ کھا چکے ہیں اب افطار تک کچھ نہیں کھانا. گویا آپ نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ ہر معاملے میں یہود کی مخالفت کو ترجیح دیتے تھے. تو لہذا فرمایا کہ ایک روزہ اور شامل کر لیں، یا تو 9 اور 10 کا رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 کا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو. تو یہ کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان کے
उसमें हुसैनी भी क्या है, प्यासे थे ना, हजरत हुसैन भूखे थे, उसमें हुसैनी क्या है, प्यास बर्दाश्त करना, भूख बर्दाश्त करना। और आज हुसैन के नाम लेवा भी क्या कर रहे हैं, रोडों पर जाकर देखें, लोगों को दूध पिला रहे, लोगों को शरबत पिला रहे, देगे पकाई जा रही है, खाने चढ़ाए जा रहे हैं। ये अजीब इश्क़े हुसैन है, ये अजीब उसमें हुसैनी के ताबेदार हैं कि हुसैन तो करबो बला में प्यास और भूख की शिद्दत में अल्लाह से मुलाकात करते हैं और उन्हीं के नाम लेवा अपने पेट के जहन्नुम को भरते हैं। ये सब धोखा है, ये सब फरेब है, ये सब मशकूक मामला है। तो लिहाजा असल 10 मुहर्रम का क्या है, रोजा रखा जाए, भूख बर्दाश्त की जाए, प्यास बर्दाश्त की जाए, फिर दावत और हम हुसैनी हैं, हम तुम्हें सलाखों पे उठा लेंगे, वो तो प्यासे तड़पते हैं और तुम अपने दूध की सबीलें लगा के बैठे हो। अल्लाह हमें अकल नसीब फरमाए, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। तो 10 मुहर्रम को लोग खाने बनाते हैं, हमारे घरों के अंदर भी औरतें बैठकर ये खाने बनाने शुरू कर देती हैं। और अल्लाह के बंदो, वहां तो रोजा चल रहा है कि जिनकी नाम की बरकत तुम लेना चाहते हो और जिनके उसवे को तुम इख्तियार करना चाहते हो, वो तो रोजे से हैं और तुम तो खाने पका पका के खिलाते हो। ये कौन सा उसमें हुसैनी है, ये कौन सा ईश्वर मोहब्बत है। हालांकि मुहिब अपने महबूब की हर अदा को जान से ज्यादा अजीज समझता है कि जो अदा महबूब की है वही उस पर मर मिटता है। ये हुसैन को हमने कैसा महबूब बनाया कि वो भूखा है, हम पेट भरते हैं, वो प्यासा है, हम जाम भर भर के पीते हैं। ये कैसी मोहब्बत और इश्क है, ये शैतानी चक्कर है सारा। ये क्या है, शैतान भी बड़ा अजीब है, शैतान भी क्या है, बड़ा अजीब है, अजीब पतियां पढ़ाता है। 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के महबूब पैगंबर की वफात का दिन है, उस दिन कौन को जश्न पे लगा दिया। 10 मुहर्रमुल हराम उसी पैगंबर के नवासे की वफात का दिन है, कौन को सोच पे लगा दिया। समझ नहीं आती कि कौन की अकल क्यों मारी गई है। वो क्यों नहीं समझते शरीयत के मिजाज को, जो शुरू में मैंने अर्ज किया ना, शरीयत का मिजाज असल है। जब तक मिजाज शरीयत पे नहीं आएंगे हमारा कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। और शरीयत है कुरान, शरीयत है पैगंबर की सुन्नत, शरीयत है सहाबा का तर्ज अमल, जिसके बारे में हमें पता ही कोई नहीं है। हमने आज तक तर्जुमे से कुरान पढ़ा, हमने आज तक कोई एक किताब हदीस की पैगंबर की पढ़ी, आज तक सहाबा की सीरत पढ़ी। तो फिर जो मैं कर रहा हूं किस बुनियाद पे कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती। जो मैं अमल कर रहा हूं मेरे पास दलील क्या है। ना तो मैंने कुरान पढ़ा तर्जुमे के साथ, ना मैंने पैगंबर की सुन्नत को पढ़ा, ना मैंने सहाबा की जिंदगी का मुताला किया। तो क्या है मेरे पास, जो डुगडुगी बजाते हैं ना बंदर तमाशा दिखाने के लिए, जैसे कौन उसके पीछे चल पड़ती है, तो हर डुगडुगी बजाने वाले के पीछे कौन चल पड़ती है। खुदारा अपनी आखिरत पर रहम करे, अपने हाल पे रहम करे, अपने कब्र आखिरत की खुद फिक्र करे। यकीन जाने कब्र में आपने अकेले जाना है, कोई अकेले रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा। कोई भी आज तक नहीं सुना मोहब्बतों के बड़े बड़े दावे थे कि बाप अपने बेटे के साथ कब्र में चला गया। कभी नहीं सुना कि बेटा बाप की मोहब्बत में कब्र में साथ दफन हो गया। कभी नहीं सुना कि बीवी खामिद के साथ या खामिद बीवी के साथ कब्र में उतर गया। मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें सब अपनी जगह, वो मामला अकेले तय करना है, वो अपने अकेले सफर करना है। तो खुदा अपने हाल पे रहम करे, वहां पे कोई नहीं काम आएगा आपके, कोई आपका दामन नहीं थामेगा, कोई आपके कब्र पे हाथ नहीं रखेगा, कोई आपका गुस्सा में हाल नहीं होगा। अगर होगा तो यही दीन, यही शरीयत, यही कुरान होगा। कितनी रिवायात हैं, कब्र पे रोशन चेहरे वाला नौजवान आएगा जो कब्र की मैयत को उस होलनाकी के अंदर राहत फराहम करेगा कि ना बाप है, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना खामिद, ना बीवी, सारे साथ छोड़ के चले गए। अरे नौजवान तू कौन है कि जिसने इस हाल में मेरे साथ ताउन किया। तो वो कहेगा मैं रब का कुरान हूँ जिसको तू दुनिया में पढ़ा करता था, आज तू तन्हा था तो मैं तेरा साथी बन के आ गया। जो कुरान हम पढ़ते ही नहीं है, पूरा पूरा साल गुजार करते हैं। तो खैर बात दूर निकल रही है, क्या बड़े बड़े हम दावे करें, हमारे पास तो हमारी बुनियाद ही कोई नहीं है। बुनियादी तो मैं मुहर्रम की बरकत से और 10 मुहर्रम की बरकत से और हजरत हुसैन की शहादत की बरकत से यही तहिया और नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम आज से इस कुरान को पढ़ेंगे और तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ेंगे। जहां समझ ना आए तो उलमा से रजू करना है, ये भी ध्यान में रखें।
آج کل لوگ ایک نیا فتنہ بھی دنیا میں جدیدیت کے نام سے آ گیا ہے، خود ترجمے پڑھو، یہ چھوڑو مولویوں کو۔ پرسوں ایک پوسٹ آئی میرے پاس، کسی نے سوال بھیجا تھا کہ یہ ملا اور یہ مولوی، یہ دین کے ٹھیکیدار، یہ تو اپنی جیبیں بھرتے ہیں یا اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، یہ تو اپنے وہ عجیب ایک کہانی لکھی ہوئی تھی، لہذا خود پڑھو سمجھو عمل کرو، خود پڑھو سمجھو عمل کرو۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کتاب میڈیکل کی گھر میں لے آؤ، خود پڑھو سمجھو اور اپنا علاج کرو۔ مکان بنانا ہے، کتابیں موجود ہیں، کوئی ضرورت نہیں انجینئر کے پاس جانے کی، خود پڑھو سمجھو، نقشہ بناؤ اور مکان تیار کر لو۔ کوئی کیس سر پہ آ گیا، وکالت کی کتابیں مل جاتی ہیں، ترجمے مل جاتے ہیں، لے آؤ، پڑھو سمجھو عمل کرو، خود جا کے کیس لڑو۔ کیوں جی؟ یہاں پر یہ فلسفہ کام کرے گا؟ بیمار ہو کے بھاگیں گے ڈاکٹر کے پاس جو فن کا ماہر ہے، بھاگیں گے انجینئر کے پاس جو فن کا ماہر ہے، اور یہ قرآن کی بیچاری لوارث کتاب ہے کہ ہر ایرا غیرہ جس کو ترجمہ کیا عبارت تک قرآن کی سانپ پڑھنی نہ آتی ہو، وہ بھی علامہ بن کے ترجمہ تفسیر میں لگ جاتا ہے۔ تبھی تو یہ مسائل بنے ہیں، تبھی تو یہ فتنے پھیلے ہیں کہ ہم نے قرآن ماہرین سے نہیں پڑھا۔ تو میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ ماہ محرم میں پہلا کام دعا اور استغفار، دوسرا کام 10 اور 11 یا 9 اور 10 کا روزہ، اللہ کے نبی کا فرمان گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور تیسرا کام 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کر دو، اللہ پورا سال رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ اب رزق کی وسعت کیا ہے کہ گھر میں کل کے دن کچھ اضافی چیز بنا لو، کچھ اضافی پیسے بیوی کو دے دو، کچھ بچوں کو اضافی رقم دے دو، یہ گھر والوں پر وسعت ہوگی، اللہ پورا سال برکت دے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ماہ محرم میں ہوتا ہے وہ سب خرافات ہیں، لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں کی لیپا پوتی کرتے ہیں، لوگ گھروں میں کھانے پکاتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مزاج شریعت کو سمجھے، قرآن کو کھولے، پیغمبر کی سنت کو پڑھے، صحابہ کے طرز عمل کو سیکھے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ میرے رب کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور ہمارا کون سا عمل ہمارے رب کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے یہاں بھی ترتیب چل رہی ہے، عصر کے بعد بھی مختصر دین کی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، مغرب کے بعد بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے جمعے کے دن۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چند افراد باقی جیسے سارے علامہ ہیں، باقی جیسے سارے دین کے سمجھنے والے ہیں، جو بیٹھتے کو کچھ نہیں آتا، اور زیادہ عمل کی خرابی انہی لوگوں میں ہے جو کہ دین اور شریعت اور قرآن سے کیا ہے، دور ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لے کر آئے، اور اللہ ہمیں اپنے قرآن اور نبی کی سنت سے